صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم۔ مٹتے ہیں جہاں بر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں
سب کام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں، آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں، جاتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں، جاتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں، وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے بلاتے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، تو بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو دیوانے تمہیں مدینے، وہ مدینے والے بلا رہے ہیں، وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے بلاتے ہیں، وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے بلاتے ہیں، وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے پلاتے ہیں، بھر بھر کے میں الفت کے جام مدینے میں، بھر بھر کے میں الفت کے جام مدینے میں، اور عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر بروز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 1432 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی
آج 10ویں شب ہے، اشار رحمت اپنی رحمتیں لٹاتا رہا اور آج اس کی آخری رات آ گئی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ تو آئیے مدنی مذاکرے کا ثواب مزید بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں، حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شرکت کروں گا۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن یا سر یا داڑھی سہلانے، داغے نوچنے، زمین پر انگلیوں سے کھیلنے، انگلیوں سے زمین پر لکھنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچے کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ چلیے دو زانوں نہیں تھے تو بیٹھ جائیے، جب تھک جائیں تو چوکڑی مار لیں جس طرح آپ کو آسانی ہو، پھر تھکن دور ہو جائے اللہ توفیق دے پھر تعظیم کی نیت سے دو زانوں ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سا رکھ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا۔ اہم باتیں لکھوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت اس دوران بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھائے لیتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانے مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے کے دوران بلکہ بیان کرتے ہوئے بھی حتی الامکان نگاہ نیچے رکھوں گا۔ اس طرح بات چیت کرتے ہوئے آتے جاتے اور بیٹھے بیٹھے بھی حتی الامکان نگاہ نیچے رکھوں گا۔ کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا۔ کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا۔ یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم، لا ادری، نہیں جانتا، نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو نیکیاں ہیں ان پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بطفیل جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین، خلفاء راشدین، امہات المومنین
शहीदान करबला, असीरान करबला, आइम्मा मुज्तहिदीन, खुसूसन आइम्मा अरबआ और इनके मुक़ल्लिदीन, सलासिल अरबआ, सिलसिला अलिया, कादिरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया के मशाइखीन और इस सिलसिले में जो दाखिल हैं मुरीदीन, खुसूसन सिलसिला अलिया, कादिरिया, रज़विया के जुमला मशाइखीन और उनके मुरीदीन, मदनी काफिलों के मुसाफिरीन, मदनी इनामात के आमिलीन, हम सबके अजीज़ व रिश्तेदार, खुसूसन मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मोहम्मद फ़ारूक और हाजी मुश्ताक और तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 1432 सिने हिजरी के माह रमज़ान मुबारक की आज 10वीं शब, अशर रहमत, रहमतें लुटाता रहा, आज उसकी आखिरी रात है। न जाने हम हिस्सा रहमत पाने में कामयाब हुए या क्या, हमारे बारे में अल्लाह की क्या खुफिया तदबीर है, हम नहीं जानते। काश अल्लाह ताला अच्छों के सदक़े, रहमत याफ्तों के तुफ़ैल हमें भी अपनी रहमत का हिस्सा अता फरमाए। बेशुमार मुतकिफ़ीन दावत इस्लामी के मुख्तलिफ मराकिज़ में एतिकाफ़ किए हुए, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में भी कसीर मुतकिफ़ हाजिर हैं। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है, आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब और वो भी सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आएँ बाएँ शाएँ करता, अपने मौक़िफ़ पे बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा, आज आपके मदनी चैनल को 3 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, हम तो ग़ीबत करेंगे ना सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मोहब्बतों के चोर, चुगलखोर चुगलखोर, मोहब्बतों के चोर, चुगलखोर चुगलखोर, मोहब्बतों के चोर, चुगलखोर चुगलखोर। मदनी चैनल को 3 साल पूरे हो गए और आप जो नाजरीन हैं वो दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमारे मदनी चैनल को नज़र बद से बचाए और ये अल्लाह के दीन की बेलौस खिदमत करता रहे और दुनिया भर में वो नमाज़ों का पैगाम देता रहे, गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत देता रहे और नेकी की दावत की धूमें मचाता रहे। मदनी चैनल के नाजरीन भी दुआ करते रहे कि हमारा मदनी चैनल नज़र बद से बचा रहे। देखो ना इसमें कितने फ़वाइद हैं, आप देखते रहते हैं आए दिन कितने कुफ़ार इसमें मुसलमान हो रहे हैं। वो अदाकारों के बारे में मैंने तौबा का कहा था, तो किसी की एक पट्टी चल रही थी, किसी खातून ने लिखा था कि मैंने अदाकारी से तौबा कर लिया, अदाकारी नहीं करूँगी। तो एक्सट्रेस होगी जिसने ये SMS दिया होगा। तो इस्लामी बहनों के हमारे नाम नहीं लिखे जाते। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद मोमिन खान अत्तारी है। पापा जानी से मेरा सवाल है कि ये इरशाद फरमाएं, अक्सर मसाजिद में देखा गया है कि लोग नमाजी के आगे से गुजरने के लिए रजिस्टर, टोपी या कोई ऐसी चीज़ रख कर नमाजी के आगे से गुजर जाते हैं या 4 सफ़ों का अंदाज़ा लगाकर गुजर जाते हैं। इसका शरई हुक्म क्या है, इरशाद फरमा दें। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, न गीबत करेंगे न गीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। नमाजी के आगे से गुजरना गुनाह का काम है। हदीसों में ये मज़ामिन मौजूद हैं कि अगर नमाजी के आगे से गुजरने वाला ये जानता कि इसमें क्या है तो गुजरने के बजाय 100 साल वहीं खड़े रहने को आसान समझता।
یا زمین میں دھسنے کو آسان سمجھتا ہے، اس طرح کے مضامین ہیں۔ تو نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ ٹوپی رکھ دی یا کتاب رکھ دی تو یہ سترے کے لیے کافی نہیں ہے۔ سترہ کم از کم 1 ہاتھ اونچا ہو، کم از کم 1 ہاتھ یعنی آدھا گز کم از کم اونچا ہونا چاہیے، اور 1 انگلی برابر اس کی موٹائی ہو۔ یہ تو اگر ایسی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے نا تو پھر اب آگے سے گزرنا جائز ہو جائے گا۔ یا کوئی اسلامی بھائی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں، کیونکہ وہ عام آدمی 1 ہاتھ سے زیادہ ہی اونچا ہوتا ہے۔ اگر واقعی کوئی اتنا چھوٹے قد کا ہے یا بہت چھوٹا بچہ ہے کہ جو اتنا اونچا نہیں ہے 1 ہاتھ کے برابر، تو پھر ظاہر اس کے آگے سے بھی نہیں گزر سکیں گے۔ اور یہ 3-4 صفوں کے اندازے سے پھر گزر جانا یہ بھی ہر جگہ جائز نہیں ہے، صرف مسجد کبیر میں جو میدان کے حکم میں ہو، میدان میں گزر سکتے ہیں۔ یہاں مسجدیں عام یہ تقریباً یہاں سبھی چھوٹی ہوتی ہیں مسجدیں، مسجد کبیر کے حکم میں نہیں ہوتی۔ اچھا، میدان میں بھی گزرنے کا یہی ہے کہ میدان میں مطلقاً نہیں گزر سکتے نمازی کے آگے سے، کم از کم انہیں کہ وہ 3 صفوں کے بعد گزر سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ طریقہ ہے انہیں دیا ہے فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے کہ سجدے کی جگہ پر نماز پڑھنے والا جب دیکھے گا نا تو نظر کچھ دیر تک اس کی پھیلتی ہے دور تک، تو جہاں تک نظر دور تک جہاں تک پہنچتی ہے اس کے باہر سے گزر سکتا ہے۔ تو خود ہر ایک کو اپنا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ، کیونکہ سجدے کی جگہ دیکھنا مستحب ہے نماز پڑھتے ہوئے، تو اب سجدے کی جگہ دیکھیں گے تو صرف وہ اتنا سا حصہ نظر نہیں آئے گا سجدہ کرنے کا، بلکہ اطراف میں نظر آپ کی پھیلے گی، تو جہاں تک وہ پہنچتی ہے اس کے بعد سے گزر سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمار زہری اتاری ہے، میں زہری محلہ میٹھا در باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں۔ میرا امیر سنت سے سوال یہ ہے کہ محمد سمیر نام رکھنا کیسا؟ سمیر کہتے ہیں قصہ گو کو، وہ بھی رات کا قصہ گو۔ اب اس کے ساتھ لفظ محمد لگانا بالکل ہی غریب و عجیب ہے۔ اب نام وہ یہ بھی تو نام رکھتے ہیں لوگ، محمد اصغر، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے۔ صغیر احمد، یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ میرا احمد، میرے محمد تو بہت بڑا ہے، صغیر مانے چھوٹا، اصغر مانے چھوٹا۔ تو یہ سمیر کے لفظی معنی ہے رات کا قصہ گو، نام یہ بالکل بدل دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ لفظ محمد تو بہرحال نہ بولا جائے نہ لکھا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جانی، میرا نام دانش اتاری ہے اور میں گلستان جوہر باب المدینہ کراچی کا رہائشی ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم الحمدللہ اور اس جیسے جو دیگر الفاظ ہیں جو ہم لکھتے ہیں، ان کے لکھنے میں کیا کیا غلطیاں پائی جاتی ہیں، اس کی طرف تھوڑا سا آپ وضاحت فرما دیجیے گا، شکریہ۔ 12 الحمدللہ کی جگہ الحمدللہ لکھا ہوتا ہے، یہ عوامی، یعنی یہ عوامی غلطی ہے، لکھنے میں الحمدللہ لکھتے ہیں، ہے الحمدللہ، الحمد کے بعد الف بیچ میں نہیں آتا۔ اس طرح تعویذ میں زا نہیں آتا، ذال آتا ہے، تو تعویذات میں زا لکھنا غلط ہے۔ رے کے بعد جو زے آتا ہے نا، یہ نہیں لکھ سکتے، بلکہ ذال، دال ذال والا ذال۔ جیسا السلام علیکم بھی ہمارے یہاں سلام میں ایک تو واو لکھتے ہیں السلام کے بعد، اور پھر الف کے بعد لام ہے السلام میں، سین کے ساتھ لام بنا، وہ بھی نہیں لکھتے، اسلام لکھتے ہیں، اسلام و علیکم، تو وہ بھی غلط ہوتا ہے۔ تو الف کے بعد ایک پوری الف جتنی ڈنڈی کھینچیں گے، پھر سین بنائیں گے نا، تو پھر اس السلام صحیح لکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد واو نہیں ہے، بلکہ میم پر لگانا چاہے تو پیش لگائیں، نہ لگائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے لکھنے میں۔ ہاں، بولنے میں پیش ضروری ہے،
اگر بولنے میں کسی نے السلام علیکم کا میم پر پیش نہیں پڑا تو اس کا جواب واجب نہیں ہے. تو بھی ہم کو تو کچھ بھی نہیں آتا، نہ کھانا آتا، نہ پینا آتا، نہ نفس کی سیری بھی نہیں آتی برابر، اور نہ سلام کرنا بھی نہیں آتا، ہاتھ ملانا بھی نہیں آتا. ہر ایک اپنے اپنے عجیب انداز میں ہاتھ میں یوں، بعض لوگ تو یوں تالیاں مارتے ہیں، ہاتھ ملاتے، انگلیاں ملاتے، جس طرح جس کی سمجھ میں آتا ہاتھ ملاتے. ایک ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، حالانکہ سنت نہیں ہے ایک ہاتھ سے ملانا، 2 ہاتھ سے ملانا چاہیے، یہ سنت. اور بیچ میں کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو. 1000 بار میں نے مجھے اعلانات کیے، لیکن چادر آ جاتی ہے لوگوں کے آڑے، کاغذ ہوتا ہے ہاتھ میں، تو اس طرح ہاتھ ملاتے ہیں. مانتے ہی نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہے. تو نہ سلام کرنا آتا ہے، نہ ہاتھ ملانا آتا ہے، نہ کلام کرنا آتا ہے، بولنا بھی نہیں آتا. بولنے میں تو خدا کی قسم اتنی کوتاہیاں ہیں کہ اگر میں کہوں کہ میری زندگی میں مجھے کوئی یاد ایسا باقاعدہ ایسا یاد نہیں پڑتا جس سے میرا اچھا واسطہ پڑا ہو اور اس کو بولنا آتا ہو. اگر اس کا مطلب کوئی یہ کہ صرف اس کو آتا ہے بولنا، تو مجھے تو آتا ہی نہیں ہے. اگر یہ کہ واقعی یعنی کہ بولنے کے تعلق سے اتنی غیر محتاط گفتگو ہوتی ہے ہماری، نپے تلے الفاظ نہیں ہوتے، اور 2 لفظ میں جو بات کی جاتی ہے وہ اس کے لیے 10 20 30 الفاظ بولے جاتے ہیں، اور الفاظ ہمارے سرکتے رہتے ہیں، بولنا نہیں آتا. کاش آ جائے ایسا بولیں کہ وہ اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسند کے مطابق ہو. اللہ کرے ایسا ہو جائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے کس کی بات اچھی کہ جو اللہ کی طرف بلائے، نیکی کی دعوت دے. یہ اچھی بات ہے. اب اس اچھی بات میں بھی بہت یعنی خلط مباحث ہمارا ہو جاتا ہے، یعنی موضوع سے ہٹ کر ایسی بات پہ آ جاتی جو فضولیات میں پڑ جاتا ہے. پورا آپ جیسے بیان کیا، اب بیان کا ہر حرف ہمارا اکثر نہیں ہوتا، فضولیات بہت اس میں وہ بے ضرورت داخل ہو جاتی ہے. ہاں ضرورتاً زینت کے لیے الفاظ بولنا، مقفع الفاظ بولنا، کہ جس کی نیت اپنی فصاحت کا سکہ جمانا نہ ہو، بلکہ سننے والوں کی دل جمعی کا باعث بنے، سننے والوں کو سرور آئے، اور یہ ہماری اس بہانے نیکی کی دعوت سنیں گے اس نیت سے ہو. ڈھنکا وہ اپنا مطلب ہے کہ وہ کیا یار کیسی اردو بولتا ہے، اب وہ سر سے گزر رہی ہو، پلے ہی نہ پڑ رہی ہو، کیسا داڑ داڑ خطاب کر رہا ہے، وہ سب سر سے گزر رہا ہو، کچھ بھی پلے نہ پڑ رہا ہو، تو یہ اس کا کیا مطلب. تو اس لیے وہ جو بھی الفاظ بولے آدمی پہلے اپنی نیتیں کچھ اس کو سدھار لے، یا بولنے سے پہلے اللہ کرے یاد آ جایا کرے کہ میں کیوں بول رہا ہوں اور کس لیے بول رہا ہوں، پتہ چلے اس کو. خواہ ہم لوگ بولنے کی خاطر بولتے چلے جاتے ہیں. اب بولنے کے بعد اب نیت کس کام کی؟ بولنے سے پہلے ہی نیت ہوگی نا. بول چکے وہ تو فائر ہو گیا، تیر کمان سے نکل گیا. اللہ کرے کہ ہمیں بولنا آ جائے. نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، حقیقت بولتا ہوں، آتا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں آتا. نہ نماز پڑھنا آتی ہے، نہ دعا مانگنا آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتا. یا اللہ ہم نکموں کو بس یوں ہی نکال دے. اپنے اچھوں کا صدقہ، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نباہو. اب آپ نے بھی یہ جیسے وضاحت تو فرمائی کہ ہمیں بولنا نہیں آتا. اب دیکھیں بولنا ہے نا کوئی بابا لینگویج تو یہ وہ لینگویج تو نہیں ہے کہ جناب انگلش بولنا سیکھنی ہے تو کسی انسٹیٹیوٹ میں جائے یا کسی سے ترکیب بنائے تو وہ اچھا جس کو انگریزی بولنے سیکھنی ہے تو یہ سکھائی جاتی ہے. اردو نہیں آتی تو اردو سکھائی جاتی ہے، عربی نہیں آتی عربی سکھائی جاتی ہے. اب یہاں آپ کا جو مطلب ارشاد فرمانا ہے وہ کسی لینگویج پر نہیں ہے، بولنا نہیں آتا. تو اب یہ ارشاد فرمائیے کہ بولنا کہاں سیکھے گا آدمی، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو. مسئلہ یہ کہ ایک تو ہے نا کہ لغت، الفاظ، جملے بنانا، تلفظ درست کرنا، اب اس کے تو ماہرین ایک سے ایک پڑھیں، لیکن اپنی گفتگو کو خوف خدا میں تول کر بولنے والا ہمیں استاذ کہاں سے ملے جو ہمیں سکھائے؟ استاذ ہی اس کے انہی کا فقدان ہے، یہی فی زمانہ نایاب سے ہیں کہ جو ہمیں سکھائیں. اب یہ سب کتابوں میں لکھ کر مزاروں میں چلے گئے، یا ہیں کئی غاروں میں چھپے ہوں گے، یا کہاں ہوں گے، یہ کون ڈھونڈیں گے، کہاں سے ڈھونڈیں؟ وہ اسے مطلب ہے کہ جو ہمیں سکھائیں کہ کس طرح بولنا چاہیے اور بولنے سے پہلے کس طرح تولنا چاہیے. ہم تو مطلب
अल्लाह करे कि बोल ना आ जाए बस। हुजूर सैयदी इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलैह वाली बोलना जानते थे। मेरा हुस्न ज़न है ज़ाहिर कि वलीउल्लाह थे, 5वीं सदी के मुजद्दिद थे और सूफियों के इमाम थे। तो तसव्वुफ में ये बातें ज़्यादा होती है, तो इनकी किताब इह्या उल उलूम में अगर देखते हैं तो अपने को बड़ी शर्म आती है कि लोग पता नहीं क्या क्या समझते हैं और अपने को तो बोलना ही नहीं आता जो इन्होंने उसूल लिखे, है ना। मसलन वो बात की जो 4 किस्में हैं ये इन्होंने की कि बिल्कुल नफ़ा वाली बात, है ना, मुकम्मल नफ़ा बख्श और फ़ायदे वाली बात, ये पहली किस्म। फिर मज़ीद फरमाया कि दूसरी किस्म ये कि जिसमें नफ़ा और नुकसान दोनों हों। तीसरी किस्म ये इरशाद फरमाई कि मुकम्मल नुकसानदेह बात। चौथी किस्म ये इरशाद फरमाई कि जिसमें ना नफ़ा हो ना नुकसान। ये 4 किस्में आप अगर लिख कर इसको रट लो ना, और अगर ये पेश नज़र रहे ना तो मदीना मदीना, मगर शायद ये याद नहीं रहेगा आपको और लिखा भी नहीं आएगा आपसे, क्योंकि वो है जहन नहीं बनता ना हमारा, शायद कोई मतलब इसको अपनाए। तो मैं एक बार फिर दोहरा लेता हूँ, लिखना चाहें तो लिख लें। पहला नंबर मुकम्मल फ़ायदे वाली बात, फ़ायदा मंद बात। नंबर 2 ऐसी बात जिसमें फ़ायदा भी हो और नुकसान भी हो। नंबर 3 मुकम्मल नुकसानदेह बात। और नंबर 4 जिसमें ना नफ़ा हो ना नुकसान हो। ये 4 किस्में, अगर इन 4 मदनी उसूलों को हम अपना लें तो गालिबन हमें बोलना आ जाए। इससे जामे उसूल बात करने के मैंने बहुत गौर किया, मुझे ये बहुत जामे लगे ये उसूल। इससे जामे उसूल को समझ में नहीं आ रहे। अगर कोई रहनुमाई कर दें तो खुशी होगी, मगर मुझे अभी तक ये इससे जामे उसूल नहीं मिले बातचीत करने के। ये इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली का फैज़ान कि उन्होंने ये लिखा है। अच्छा, पहला नंबर इन्होंने लिखा है कि मुकम्मल फ़ायदे वाली बात। इस पर आखिर में खुलासा करेंगे। पहले दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि जिसमें नफ़ा भी हो और नुकसान भी हो। नंबर 2 जो बात है जिसमें नफ़ा भी हो और नुकसान भी हो, ऐसी बात। तो कोई भी शख्स ऐसा काम नहीं करता साहिब अक्ल कि जिसमें नफ़ा भी हो और नुकसान भी हो। हर एक नफ़े पर ही हाथ रखेगा, नुकसान का रिस्क नहीं लेता, ये आप सब समझते हैं। तो जो जिस बात में नफ़ा भी हो नुकसान भी हो, वो इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं काबिल तर्क है। ऐसी गुफ्तगू ना की जाए जिसमें नफ़ा नुकसान दोनों के पहलू मौजूद हो, काबिल तर्क। फिर नंबर 3 के नंबर 2 थी ना, नंबर 3 ऐसी बात जो मुकम्मल नुकसानदेह। अब ये तो है ही, ये भी काबिल तर्क है, ज़ाहिर है ही काबिल तर्क। अब नुकसानदेह गुफ्तगू कौन सी? ऐसी बात के जिससे किसी मुसलमान की दिलादारी हो जाएगी, किसी की ग़ीबत हो जाएगी, झूठ हो जाएगा, मजाक उड़ जाएगा किसी का। तो इस तरह की हज़ारों मिसालें आप सोचें तो हो जाएंगी जो मुकम्मल नुकसानदेह, इसमें कोई नफ़े का पहलू नहीं। अच्छा, चौथी बात यह कि जिसमें ना नफ़ा हो ना नुकसान, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है ना। तो ये बात, ये फजूल की तारीफ यही है कि जिसमें ना नफ़ा हो ना नुकसान। तो अगर दुनियावी एतबार से हम सोचें तो ऐसा कारोबार भी कोई नहीं करता कि जिसमें ना नफ़ा हो ना नुकसान, नो प्रॉफिट नो लॉस पर कौन बेचेगा? वो ताजिर झूठ ज़रूर बोलेगा, अक्सर बोलते हैं कि अरे तुमसे क्या लेना था यार, मेरा ये खरीद भाव है, आप ले जाओ। तो इसमें क्या ना नफ़ा ना नुकसान, वो ऐसा शो करता है, मगर ऐसा होता कम होगा। तो यूं कहकर वो अपनी मुकम्मल नुकसानदेह बात कर गुजरता है, यानी झूठ बोलता है। हाँ, कोई हो सकता है ऐसा भी करता हो कि वो वाकई कोई ऐसा दोस्त है उसका और
جس پر وہ مہربان ہو جائے اور اس کو بول دے کہ میرا خرید بھاؤ یہ میں نو پروفٹ نو لاس پر آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو مگر عام طور پہ ایسا کاروبار کوئی بھی نہیں کرتا کہ پھر تو کھائے گا کیا. نو پروفٹ لو لاس پر اگر وہ بیچتا ہے تو کیا کرایہ دے گا دکان کا، کیا بجلی کا بل پیمنٹ کرے گا، کیا خود کھائے گا، کیا بچوں کو کھلائے گا. تو انڈرسٹوڈ ہے کوئی بھی تاجر یہ ایسا کاروبار نہیں کرے گا نو پروفٹ نو لاس کا. تو یہ فضول بات ہے، اس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. تو اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ بھی قابل ترک ہے، اور دیکھا جائے تو اس میں نقصان ہے. پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہے نقصان، اگرچہ وہ فی نفس ہی اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن وہ یوں نقصان ہے اس میں کہ اتنا بولا زندگی کا اہم جو مطلب حصہ تھا، اہم سانس تھے کہ ایک ایک سانس اہم اور انمول ہے جو پلٹ کر آتا ہی نہیں. تو ایسے سانس فضول باتوں میں گنوانے کے بجائے تم نے گنوایا، یہ تم نے اپنا نقصان کیا. اس کی جگہ اگر تم ذکر اللہ کر لیتے، درود شریف پڑھ لیتے، تو یہ تمہارا وقت درود شریف میں، درود و سلام میں، ذکر اللہ میں بسر ہوتا، تو یہ فائدہ مند ہو جاتا، تمہیں اس کا ثواب ملتا. اب جیسے کہ ہم فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اس کی جگہ ہم سبحان اللہ 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 7 مرتبہ میں نے کہے. تو ایک بار سبحان اللہ ذکر اللہ کی نیت سے کہے، کوئی اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی نیت سے، تو جنت میں 7 درخت اس کے لیے لگا دیے جائیں گے. ایک بار کہے تو 1 درخت اس کے لیے لگا دیا جائے گا. سبحان اللہ کہے تو، الحمدللہ کہے تو 1 درخت، لا الہ الا اللہ کہے تو 1 درخت، اللہ اکبر کہے تو 1 درخت جنت میں لگا دیا جائے گا. تو اچھا، پھر درود شریف کے فضائل تو وہ بھی بے شمار ہے. درود شریف ایک بار کوئی پڑھے تو 1 قیرات اجر ملتا ہے. 1 قیرات جو نا احد پہاڑ کے وزن کے برابر ہے. احد پہاڑ 4.25 میل پر پھیلا ہوا ہے. اس کو کوئی وزن اس کا کر ہی نہیں سکتا، اتنا وزن دار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کرے کہ ہم کو یہ ثواب اس کا مل جائے. اللہ کی رحمت سے ملے گا. نیتیں میں کرواتا ہوں، لیکن شاید بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ابھی تو نیتیں ہو رہی ہوں گی، آہستہ سے چلیں گے، نیتیں ہو رہی ہوں گی نا ابھی تو. یہ شیطان ایسا مطلب بدبخت حاوی ہے، اس کے ایسے اثرات باقی ہیں کہ جو بالکل بنیاد بیسک کہ نیتیں کریں گے تو ہی ثواب ملے گا، نیتوں میں آنے ہی نہیں دیتا. باتوں میں لگا دے گا، چیتوں میں لگا دے گا، آہستہ آہستہ قدم اٹھیں گے. خرامہ آ رہا ہے تاکہ مطلب یہ نیتیں کر ہی نہ سکے، خالی بیٹھے بیٹھے بس وہ رات اس کی ایسے ہی گزر جائے. کیسا چالاک ہے شیطان. تو اس لیے وہ جلدی آنا چاہیے تاکہ نیتیں ہو پائیں. تو اس طرح اجتماعی طور پر نیتیں ہوتی تو بعض باتیں ایسی ہوتی جو ہم کو یاد آ جاتی ہیں. کچھ تو چلتے ہوئے کر ہی لینی چاہیے، لیکن کچھ باتیں وہ اس میں بھی یاد آ جائیں گی. اور یہ سب قابل حفظ ہیں. یہ باتیں جو نیتیں کرواتا ہوں نا، میں اپنی نیتیں بھی آپ کو سنا کر کرواتا ہوں. اس کی بھی نیت کہ مبلغین کی عادت پڑے کہ یہ بھی بیان کرتے ہوئے یہ نیتیں کیا کریں. بہرحال یہ ایسی بات جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان، یہ بھی قابل ترک ہے. تو یہ تینوں نمبر جو ہے نا، 1 نمبر کو چھوڑ کر دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ تینوں نمبر قابل ترک ہیں باتوں کے. اب وہ پہلے نمبر پر آتے ہیں. پہلا نمبر جو ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، مکمل فائدہ مند بات ہے. اب اس میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے جو ارشادات فرمائے نا، اس کو انہیں کہ سن کر ایسا جذبہ بازوں کا زبان کو کاٹ کے پھینک دیا جائے. ایسا مطلب عجیب مطلب انہوں نے اس پر تبصرہ فرمایا جو میں اپنے طور پر اس کو عرض کروں گا کہ مکمل فائدہ مند بات، نفع بخش بات. اب اس کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس کو نفع بخش رکھنے کے تعلق جو ارشادات فرمائے وہ بڑے وہی کہ مطلب اس میں کوئی بھی فالتو الفاظ کی آمیزش نہ ہو، کیونکہ وہ آپ فرماتے ہیں کہ اچھی بات کرتے کرتے اس میں جو فتن ہیں، جو مطلب اس کے فسادات ہیں، وہ داخل ہو جاتے ہیں
اور بات کرنے والے کو پتہ نہیں چلتا. مثلا وہ اچھی بات بولتے بولتے کبھی جھوٹا مبالغہ کر گزرتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو ایک بار میں نے سمجھایا ہے نا، میں نے سمجھایا ہو میں نے ایک بار، اور میرے منہ سے نکلا 50 بار تم کو سمجھایا، مانتے ہی نہیں ہو. یہ جھوٹا مبالغہ ہے. ہاں کئی بار سمجھایا اور 50 بار کا تو جھوٹا نہیں ہے کہ پھر یہ محاورہ ہے، اور یہ محاورہ درست ہے. 20 دفعہ تم کو سمجھایا تو بھی چند بار اس کو کئی بار سمجھایا ہو نا، تب جا کر 20 بار کہہ دے تو صحیح ہے. 20 سے مراد یہاں 19 اور 1 20 نہیں ہے، 50 سے مراد یہاں 49 اور 1 نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اگر وہ 100 بار تم کو کہا تم نے پھر بھی کام نہیں کیا تو بھی کئی مرتبہ کہا ہو تو اب اس نے کہا 100 بار تم کو کہا تم نے نہیں کیا، تو اس کی بھی گنجائش ہے. تو یہ ہمارے ہاں مبالغے بھی بسا اوقات جھوٹے ہوتے ہیں. اچھا ہم لوگ کیا اکثر کا لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں ہی نہیں پتا ہوتا کہ اکثر کا استعمال کہاں کیا جائے. اکثر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے تم کو میں نے اکثر قلم دے دیے، تم کو اکثر قلم میں نے دے دیے. اچھا اب میرے پاس جیسے یہ 25 قلم باقی ہیں، اور میں کہوں کہ اور میرے پاس تھے 50، اور میں کوئی اکثر قلم تو تم کو دے دیا، مانتے نہیں ہو، تو یہ بھی سچ نہیں ہے. اس لیے کہ 50 میں سے میرے پاس 25 موجود ہیں. اکثر کا مطلب یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ. تو اگر میں نے آپ کو 26 دیے ہو نا تو میں کہتا نا کہ وہ تم کو اکثر دے دیے تو درست ہوتا. اب کتنی نزاکت ہے. میں اس کو صریح کذب نہیں کہوں گا، لیکن بہرحال یہ سچ کے خلاف ہے. اکثر کی تعریف دیکھتے ہیں تو اس کو مطلب یہ کہ اس طرح کے بے خیالی میں کہہ دیا اور سچ سمجھا تھا کہ واقعی اکثر دے دیا، تو وہ اس پر کوئی قلم نہیں چلے گا. لیکن اتنا سنبھل کر بولنا کس نے ہے، کس کو بولنا آتا ہے. اب اچھی بات کرتے کرتے اس کو اچھا خاصا کسی کو شرمندہ کر دیا، ایسا شرمندہ کر دیا کہ اس کے لیے وہ ایذا کا باعث ہو، جھاڑ دیا اس کو. اچھا بول رہا ہے، میں اچھا بول رہا ہوں. اب بھی مطلب کوئی ایسی میرے خلاف مزاج کے خلاف ہو جائے اور میں کسی کو جھاڑ دوں تو میں کوئی معصوم تو نہیں ہوں نا، یا میں نے مطلب میرے لیے کوئی الگ احکام تو نہیں ہے نا کہ مجھے دل آزاریاں کرنے کی کھلی چھوٹ ہو گئی، یا پیر اپنے مرید کو جس طرح چاہے دل دکھاتا رہے، یا استاد جس طرح چاہے اپنے شاگردوں کو مطلب ستاتا رہے، ایذا پہنچاتا رہے، یا ماں باپ جس طرح چاہے اپنی اولاد کو ایذا دیتے نہیں. اجازت تو نہیں مل سکتی نا. شریعت تو سب کے لیے ہے، باپ کے لیے بھی ہے، بیٹے کے لیے بھی ہے، ماں کے لیے بھی، بیٹی کے لیے بھی ہے، میاں کے لیے بھی ہے، بیوی کے لیے بھی ہے، پیر کے لیے بھی ہے، مرید کے لیے بھی ہے، استاد کے لیے بھی ہے، شاگرد کے لیے بھی ہے، کاریگر کے لیے بھی ہے، ان کے استاد کے لیے بھی، سب کے لیے شریعت کے احکام جو ہے وہ موجود ہے. تو اب یہ اچھی بات کرتے کرتے جھوٹا مبالغہ، اس کا امکان. بناوٹ گفتگو میں، ایسی بناوٹ کے جس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس کو میں اپنی باتوں سے متاثر کر رہا ہوں، اپنی ذات سے، کہ اس پر میری چھاپ پڑے کہ یار کتنا عمدہ بول رہا ہے، کیسے اس کے تلفظ اچھے ہیں، اور کتنا نپا تلا اور ایکیوریٹ بات کرتا ہے. یار کیا یار ماشاء اللہ. اب میں اس لیے بول رہا ہوں. تو اب پھر بھی اگر میں حب جا کا مریض نہیں ہوں تو کون، یہ حب جا اس میں آ جائے گا. اچھا غیبت ہو جائے گی. یہ بھی امام غزالی نے لکھا ہے کہ غیبت ہو جائے گی. میں ہر بات امام غزالی نے لکھا ہے نہیں کہہ رہا، میں لفظ غیبت لکھا ہے. جھوٹا مبالغہ بھی یاد پڑتا ہے، امام غزالی نے لکھا ہے کہ ہو جائے گا. اس میں امکان ہوتا ہے کہ ہو جائے گا، اور اس کا پتہ نہیں چلے گا بات کرنے والے کو. غیبت ہو جائے گی. اچھا بولنے والے کو جو مکمل فائدہ مند بات کر رہا نا، وہ غیبت میں بھی اس کا ابتلا ہو سکتا ہے. اور جب ہو جائے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ یہ سب باریک باریک باتیں. اچھا ریا کا بھی یاد پڑتا لکھا ہے انہوں نے کہ وہ ریا میں مبتلا ہو جائے گا اچھی بات کرتے ہوئے، اور اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ ریا تو ہے نا بہت باریک ہے نا.
चूंटी की चाल से भी बारीक है। चूंटी की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी होगी चलने की, तो रियाकारी इससे भी बारीक है। तो ये सारी मतलब है कि घाटियाँ जो खाइयाँ बनी हुई ना, इन सबको जो उबूर करना हो कर सकता, वो अच्छी बात करे। इमाम गजाली फरमाते हैं नफ़ा बख्श बात करे मुकम्मल नफ़े की। तो हासिल इन्होंने ये निकाला है कि चूंकि अच्छी बात भी करना आती नहीं है, अब जिसको आती है उसके लिए ठीक है, इजाज़त है। जिसको नहीं आती कि वो झूठा मुबालगा करता है, लोग करते हैं झूठा मुबालगा, तो इसलिए चाहिए कि वो खामोश रहे। इमाम गजाली फरमाते हैं अच्छी बात से भी इन्होंने ये फरमाया कि खामोश रहे, कि जबकि वो रिया में पड़ रहा है, झूठा मुबालगा कर रहा है, गीबत कर रहा है, हुब्बे जहाँ में मुब्तला, जहाँ इज्जत शोहरत ये चाहता है, और ये गैर महसूस अंदाज में उसके अंदर ये गुनाह छुपे हुए हैं जो उसकी गुफ्तगू से जाहिर हो रहे हैं, तो चुप रहे, खामोश, बोले नहीं। अब ये है बस। तो यूं कहता हूं कि जब इस तरह की बातों पर गौर करते हैं तो यूं लगता है कि ज़बान काट के फेंक दी जाए। जायज़ ये भी नहीं है। मैं आपको ऐसे यानी कि एहसास दिला रहा हूं कि यहाँ गूंगा जो है ये फ़ायदे में, लेकिन वो गूंगा के वो अपने गूंगापन पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हो और इशारों से भी, वरना ये गूंगे ज़बान वालों से ज़्यादा बोलते हैं। जी हाँ, वो अगरचे हम इनकी लैंग्वेज नहीं समझते, लेकिन ये अपनी उस लैंग्वेज में बहुत चीखते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, गालियाँ बकते हैं, गीबत करते हैं, धमकियाँ देते हैं। ये भी जैसे जानवरों की लैंग्वेज इनकी लैंग्वेज है, इशारे इशारे में ऐसी गालियाँ बकते हैं कि हमको पल्ले भी नहीं पड़ेगा। एक बार मैं एक गूंगे को दाढ़ी का समझा रहा था, दूसरा गूंगा था, तो उसने क्या क्या पता, मैंने जब उसको कहा ना दाढ़ी रखो, दाढ़ी, ये इशारे से मैंने समझा रहा था, तो फौरन वो गूंगे ने उसी गूंगे के मुंह पर यूं करके यूं डस मारा कि तेरे को सांप काटेगा। ये उससे तेज होते हैं बाज गूंगे के, बस अरे उससे दिल दुख सकता है उसका। और ये भी मतलब यानी कि मुतय्यन नहीं है कि दाढ़ी मुंडे को सांप काटेगा ही काटेगा, चेहरे पर यूं करना कि तुझे सांप काटेगा, ये तो अपने को क्या पता कि किसका कैसा हश्र होगा। अब ये हो सकता है दाढ़ी रख ले, तौबा कर ले, और अल्लाह ताला वैसे भी दाढ़ी मुंडे को नहीं बख्शेगा। ये कहाँ ते है, ते तो नहीं है ना कि नहीं बख्शेगा, अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला बेहिसाब दाढ़ी मुंडे को भी बख्श दे तो उसको कौन रोक सकता है, वो किसी के मातेहत नहीं है। ईमान साथ लेकर जाए, तो असल मसला ईमान का है कि ईमान साथ जाएगा नहीं जाएगा, हमारे पास किसी के पास भी गारंटी नहीं है। अल्लाह ताला से ईमान की सलामती की भीख बकसरत मांगनी चाहिए। तो ये मैं आपके समझाने के लिए मैं अर्ज कर रहा था। तो अच्छी बात भी यानी कि वो एक ही किस्म है अच्छी बात के जो मतलब काबिल तर्क नहीं है, लेकिन इसमें मुबालगे बहुत होते हैं। और फजूल बात अगरचे उसमें गुनाह नहीं है, लेकिन उसमें तो गुनाहों में इतना पड़ने का इम्कान होता है जिसकी हद नहीं, इतना इम्कान। और हम लोग तो रात दिन अगर मुबालगा करूं तो फजूल बातों में इतने मशगूल होते हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। और इसकी मिसालें मैं देता रहता हूँ, इधर गोली लग गई, उधर धमाका हो गया, उधर वो गाड़ी उलट गई, तो उधर बम फट गया, तो उधर बंदा फट गया, तो उधर ये हो गया, तो उधर ये, हम लोग इतनी मतलब इस तरह की। और फिर और बहुत सारे घरेलू मामलात में उल्टे सीधे सवालात, आपके बच्चे कितने हैं, तो कितने शादीशुदा हैं, तो साथ रहते हैं या अलग रहते हैं, तो कितने हजार पंचा, गाड़ी तो कौन से मॉडल की गाड़ी है, ये सब ये साहिल हम ना मोहतरम को बताओ। अब मोहतरम तो क्या इसको बोले, ऐसी पंचायतें करते हैं, शर्मिंदा कर देते हैं। हाँ भाई आपकी बहनें कितनी हैं, तो 2, तो शादीशुदा कितनी है, दोनों की हो गई ये शादी, पर जाता है कि नहीं यार, उनको क्या इससे मतलब, क्यों पंचायत करता है। ये एक दूसरे को मर्दों को पूछते हैं तुम्हारी बहन की शादी हुई कि नहीं हुई, शर्माते नहीं, लज्जाते नहीं। आपकी बेटी का क्या हुआ, वो मंगनी हुई कि नहीं हुई, जवान हो गई, यार करो कुछ रास्ता करो। अब यार ये कुछ दुख के कोई बात पे, हाँ जब हाजत है तो करे, ये उमूमन बिला हाजत खाली वो बस करते रहते। तुम्हारे इतने साल उम्र हो गया, तुम शादी नहीं करते हो, आपको भी बोलते होंगे क्या मौलाना बन गए हो यार, काम धंधा भी करो।
اب یہ تو فضول سے بھی کچھ 2 قدم آگے ایسی باتیں کہ وہ نیکی کے راستے سے آپ کو گویا وہ ہٹنے کا مشورہ دے رہا کہ یار کیا مولانا بن گئے. مولانا کوئی بھوکا تھوڑی مرتا ہے, وہ بھی تو کماتا ہے, کھاتا ہے, اللہ کا دیا اللہ اس کو بھی عطا کرتا ہے. یہ تو 2-3 باتیں میں نے کی, ورنہ آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا کہ صبح سے لے کر شام تک کتنی فضول باتیں, کتنی لوگوں کو شرمندہ کرنے والی باتیں, جھوٹ میں مبتلا کرنے والی باتیں. ہاں مولانا دعا وعا کرتے ہو یا نہیں, یہ آپ کو بولتے ہوں گے. یہ وعا ایک تو فضول لفظ دعا قرآنی لفظ, دعا وعا کرتے ہو کہ نہیں؟ اب آپ اس کو دو جواب کہ آپ دعا کرتے ہو کہ نہیں. اب گھبرا کے آپ نے بھی بولنا ہے کہ میں کرتا ہوں, حالانکہ کبھی نہیں کی تھی, ہمارا جھوٹ میں مبتلا کیا نا آپ کو. اس وقت آدمی خاموش رہ جائے. یا اگر آپ سب مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں دعا تو یہ کہتے ہیں میں تو سب مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں, تو پھر آپ کو یہ کہیں گے مولانا میرا نام لے کر دعا کرو. اور لفظ خصوصی تو سب کے ساتھ چپکا ہوا ہے, خصوصی دعا کرو, اسپیشل دعا کرو میرے لیے. اب پتہ نہیں اس میں کیا تصور ہے خصوصی, تو کسی کے لیے دعا نہ کرے, بس اس کے لیے دعا کرے. اب وہ آدمی مطمئن نہیں کر سکتا اگلے کو. اب مدینہ شریف سے آیا کوئی, ہاں بھائی میرے نام لے کر دعا کی نا, اب یاد نہیں رہا تو مرے نا. اگر آپ نے سچ بول دیا کہ میں بھول گیا تھا, ہم غریبوں کو کون یاد رکھے گا بھائی, ہم غریب کہاں یاد رہیں گے, ہم گناہگار کہاں یاد رہیں گے. اتنا لیکچر دے گا کہ وہ آدھے زمین میں گڑ جائے آدمی. تو اس لیے پھر وہ مجبوراً جھوٹ بولے کہ ہاں آپ کا نام لے کر کعبے میں بھی دعا کی تھی اور مدینے میں بھی دعا کی تھی, تو ہاں جزاک اللہ, خوش ہو جائے. مگر جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے, نہیں کی تھی تو پھر خاموش رہیں اور کیا. تو سب مسلمانوں کے لیے تو عام طور پہ آدمی دعا کرتا ہے, تو سب مسلمان پھر وہ بولتا رہے, آپ سنتے رہے. تو یہ ایسا معاشرہ, اس معاشرے کو بالکل یعنی کہ وہ ایسا مطلب سمجھ نہیں آتی کیا کرے. آوے گا ہوا بگڑا ہوا ہے, نے رولنگ پھرا دیا ہے. ایسا کوئی آ جائے انقلاب کہ مطلب ان سب کے دلوں کو جو ہے نا کوئی بدل کے رکھتے ہیں. سب سچے مسلمان, پکے مسلمان اور عاشق رسول حقیقی معنوں میں ہو جائے. اور زبان کو ایسا آ جائے انقلابی اللہ کا بندہ جو ہماری زبانوں کو غسل دے دے, ساری اس کی جھوٹ گندگیاں فضول گوئیاں یہ سب دھل جائیں اور یہ نتھری ہو جائے. صرف کام کی بات کرے یا چپ رہے. ہم تو چپ رہا ہی نہیں جاتا, بولتی رہے, سرکتے رہی. ابھی سب یہ شرافت سے سن رہے, ابھی تھوڑی دیر ہوگی تو کو شروع. یہ سب بھول چکے ہوں گے, اس کو دھکا مارا, اس کو جھٹکا مارا, اور وہ پھلانگتے ہوئے چھلانگتے ہوئے آگے کی طرف بڑھیں گے. اب حجر اسود کو چومنا سنت رسول ہے, اور کعبے کے طواف کے لیے یہ سنت ہے, ٹھیک ہے نا, حجر اسود کو چومنا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر رش ہو, بھیڑ ہو حجر اسود چومنے والوں کی, تو نہ خود انہیں کہ دبو کچلو, نہ دوسروں کو دابو کچلو, دور سے استلام کر لو. استلام بھی اس سے حجر اسود کا بوسہ ہو جائے گا. حجر اسود کا استلام یہ سنت ہے. تو اس کا ایک تو چومنے کا طریقہ ہے کہ دونوں طرف ہاتھ رکھے اور منہ اس پہ ہونٹ رکھے اور بغیر آواز کے پھر ہٹا لے, ہونٹ لگ جائیں. تو یہ بوسہ حجر اسود کا ہوا. تو اب یہ موقع نہیں ملتا, بہت رش ہوتا ہے, لوگ مارا ماری کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت یہ قوت کا مظاہرہ کرنے کی جگہ نہیں ہے, دوسروں کو بھی ایذا ہوگی اور آپ بھی کچلو گے. تو اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا, وہ بہت دور سے استلام کر لے, جہاں اس کی سیدھ میں کھڑے ہو کر, بالکل عین سیدھ میں, کعبے کی طرف پورا رخ ہو آپ کا, جو بھی جس کونے میں ہے یہ, تو اس میں یہ کر لے. تو جب حجر اسود جیسی, جو حجر اسود کو تو چومنا عبادت ہے سنت کی نیت سے, یقیناً عظیم عبادت ہے کہ وہاں آپ کے ہونٹ لگیں گے جہاں یقیناً میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونٹ لگے. اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی. لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ جب کہ دوسرے کو ایذا ہو. تو اب یہ کہ آپ ایسے کم پیل کچلنا دھکیلنا, یہ کون سی عبادت ہے کہ اس میں سخت ایذاء مسلم. بار بار یہ دن کہاں ملتے ہیں. اب ویسے ہی ہنستے بولتے 10 دن تو گزر گئے, ایک عشر رحمت ہم سے جدا ہو رہا, اور ہم رحمت پانے کا کوئی باقاعدہ اہتمام نہ کر سکے. اب آخری رات ہے, یہی اب آتے جاتے یہ پورا رمضان گزر ہی جائے گا. اگر ہم رمضان ہم کو ساتھ تو لے نہیں جائے گا, ہم زندہ بچ گئے تو وہ
اس نے جانا ہی جانا، اس کا کوئی روکنے کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے نا. محال عادی ہے اس کے لیے دعا کرنا کہ یا اللہ رمضان ہم سے جائے نہیں، سارا سال رمضان رہے، سارے تو ہے نہیں، ممکن ہی نہیں ہے نا کہ رمضان رکے. ایک ہی مہینہ وہ مہمان ہے ہمارا، تو اس کو خوش بھی کرنا ہے. سنا ہو کہ مہمان ہمارا ناراض ہو جائے ہمارے ہلے گلہ اور مسلمانوں کو ایذا دینے سے، کہ جس سے مسلمان کو ہماری وجہ سے قصداً ایذا ہم پہنچائیں، تو ظاہر ایک تو حرام ہے، جہنم لینے والا کام ہے اگر قصداً کوئی ایذا پہنچائے کسی مسلمان. تو اس لیے مہربانی کر کے احتیاط بھی کریں، توبہ بھی کریں. آپ کی وجہ سے کسی کو اگر تکلیف پہنچ بھی گئی ہو اور آپ کو پتہ ہے تو مہربانی کر کے چھوٹے باپ کے ہو جائیں، اس سے معافی مانگ لیں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو، انشاءاللہ معاف کر دے گا. اگر آپ لجاجت ہوگی نا آپ کے اندر اور عاجزی ہوگی تو انشاءاللہ وہ آپ کو معافی دے دے گا، امید ہے. نہ دے تو پھر اس کی منت کریں، ظاہر اس کو راضی کریں وہ آپ کو معاف کر دے. کہ بعضوں کا دل بہت زیادہ دکھ جاتا ہے کہ وہ آپ معافی مانگو تو منہ چڑھا لے گا، آپ کو راضی کرے، وہ سفارش کروائیں کسی کی اور کسی سے کہلوائیں کہ وہ معاف کر دے. معاف کروانا خالی توبہ بھی کافی نہیں ہے اگر حق العبد تلف کیا ہے تو. بہرحال یہ کہ بولنے کا یہ سوال ہوا تھا کہ ہمیں بولنا نہیں آتا، نہ بولنا آتا ہے نہ تولنا آتا ہے، کچھ صحیح بات ہے کچھ بھی نہیں آتا، بس آ گئے ہم. اللہ تعالیٰ بے حساب بخشش فرما دے ہماری. واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. حضرت منجو نالو محمد رفیق آئے آؤں کراچی سے گال کری رہی ہوں. حضرت منجو سوال آئے کہ آئیں مدنی انعامات جی جو کتاب میں اکڑو سوال ڈنی آئیو کہ قفل مدینہ لگا لائے، یعنی کہ زبان تے گال نہ کرو، اشارے تے گال کرن جو. تو حضرت منجو سوال یہ ہے کہ جॾहिं اللہ پاک پاکے زبان ڈنی ہے تو پچھی اشارے تے گال کرن جو کرو مقصد، ان بارے میں اسان جی کی رہنمائی فرمائو مہربانی. وہ ساری گال کری آئیں ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ جॾहिं زبان ڈنی ہے تو اشارے سے گال کرن جو کرو مقصد ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی پاکے اعضاء ڈنی ہے، ہتھ پگ زبان اکھ کن، ان بدے کے بارے میں قیامت جڑی سوال بھی تھی نا اگر ان جو پاں کرو ان کے کرے لا استعمال کری سی. تو زبان سے ساری گال کراوائے شریعت کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذکر کراوائے، تلاوت کراوائے، بیان سنتیں بھرو، کوئی کرن جی صلاحیت ہے تو وہ کرے، درس دیے. مقصد یہ کہ فضول باتیں سے، فضول گالیاں جو قیامت جدی جواب دیو خبنو کہ بریو گالیوں کرنا ہے تو جن جی سزا معاذ اللہ عذاب. تو بری گالیاں سے بچن لائے، فضول گالیاں سے بچن جو ذہن بنا لائے، کدی کدی ضرورت جی گالیوں بھی لکھی نے کری گناوائے تاکہ پانچی عادت پوئے. یہ مدنی انعام میں پا ان لائے ڈیوں تھا کہ فضول گالیاں سے بچن جو ذہن بنے، کہ بک 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 مارو کرے تو نا بہو مطلب نقصان دیے. تو لکھن میں اکری تو سستی تھی تھی، تھوڑو لکھنو ان لائے مطلب وہ بہت جلدی ٹکی میں پٹی انہوں گھنے وقت تھوڑو لکھی نے یا پچھے لکھی نے گال کرنی ہے چھوڑو یار وہ مارو چپتی انہیں بولے نہیں. اگر بولے اللہ انہیں تو تب اترو بدے بولے تو لکھن میں ٹکی نے ٹچ مختصر قلّ و دلّ قلیل اور پر دلیل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا سی کا تجھے سلام ہے الیاس قادری، اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو امام الیاس قادری، مسلک کا تو امام الیاس قادری، مسلک کا تو امام الیاس قادری.
تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری گیت گاتا رہوں میں نبی کے ہو توفیق ایسی عطا یا